اور جبر کرنے کے بعد ان کو مارا گیا، اس کو دیکھتے ہوئے، اور ان کو بھی موقع ملا کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں ان کے ہاتھوں کے اوپر کوئی شکنجا چڑھایا ہوا تھا، جس سے ان کو پکڑا تھا، اور آپ کو بتائیے کہ ان کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں بھی ان کے ہاتھوں کی انگلیاں فریکچر ہوئی تھیں۔ ان تمام اتنے بڑے ایلیگیشن کے بعد کیا بات ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یا ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز، جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دے آر انگلینڈ کے وہ لوگ ہیں اور برطانیہ کے شہری ہیں، تو انہوں نے آپ کو آپ پہ الٹا کیس نہیں کیا ڈیفیمیشن کا؟ نہیں کیا ابھی تک۔ جو 2-3 آدمی گئے ہیں انہوں نے صرف یہ کیس بنایا جو مجھے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بتایا جی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تسنیم حیدر سے بہت خطرہ ہے، یہ قاتل ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ کیس تینوں نے کروایا ہے، جس کا بالکل کسی قسم کا بھی کوئی پولیس والے نام میرے پاس آئے ہیں، بلکہ پولیس والی خود ہی مجھے بتا رہی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ والی کمپیوٹر پہ، یہ آپ کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ جب تک مریم نواز کو، نواز شریف کو وہ گرفتار نہیں کرتے، وہ میرے متعلق آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی کوئی ڈیفامیشن کا کیس کریں۔ تو ابھی وہ جنیوا بھاگے ہیں، واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی گرفتاریاں ہوگی، ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کروا لیں گے۔ اندر داخل ہوئے تو انشاءاللہ والنٹری ان کی انٹرویو ہوگی، اور اگر یہ نہ آئے تو پھر ان کو وہ گرفتار کر لیں گے۔ شاہ جی، میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ کون 3 لوگ ہیں جنہوں نے آپ پہ یہ کیس کروانا چاہا ہے کہ ان کی جان کو تسلیم حیدر شاہ صاحب سے خطرہ ہے؟ جی، پہلے جو کیس کیا وہ ناصر بٹ صاحب نے کیا، اس کے بعد انجم چودھری نے کیا جو ان کے وائس پریزیڈنٹ اور یوتھ ونگ کے صدر ہیں، پھر زبیر گل جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جا کے چیرنگ کراس بھی میرے اوپر یہ کیس کروایا۔ چودھری صاحب، طارق چودھری صاحب، مطلب وہ کہتے ہیں نا بھیڑوں کے چھتے میں آپ لوگوں نے ہاتھ ڈال لیا ہے، اور آپ پہ بھی کوئی کیسز کیے گئے ہیں ان کی طرف سے، بٹ صاحب کی طرف سے؟ بیکاز آپ لوگ سارے کے سارے یو آر بیسٹ فرینڈز اینڈ یو آر ٹوگیدر لائک دس۔ دیکھیں، ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر وہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں، پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے اوپر کریں گے، کیونکہ میں ایک مزدور ٹائپ کا آدمی ہوں، اور صبح جاتا ہوں کام پہ ہاسپٹل میں، شام کو آتا ہوں، اور انہیں معلوم ہے کہ نہ میرے پاس کوئی ناجائز جائیداد ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا پیسہ ہے جو وہ ڈیفیمیشن میں مجھ سے لے سکیں گے۔ الٹا میری کورٹ کاسٹ بھی انہیں کو دینی پڑے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس پہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وہ تو اگر آپ کیس جیت جائیں گے تو ویسے بھی وہی پے کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تسنیم حیدر صاحب جو ہیں آف کورس ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا محسوس کرتے ہیں؟ بٹ صاحب کو آپ نے شروع کے، مجھے آپ کا پہلا انٹرویو یاد آتا ہے، آپ نے بٹ صاحب کا بڑی محبت کے ساتھ تذکرہ کیا، اور آپ نے ہمیشہ بٹ صاحب بھی کہا اور ریسپیکٹفلی ان کا ذکر بھی کیا، مگر ظاہر ہے ان کی کمپنی غلط ہے، تو آپ نے یا آپ کے درمیان کے دوستوں نے آپس میں مصالحت کرانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن دوست وہ یہی کہتے رہتے ہیں انڈائریکٹلی کہ وہ ہمیں پیغامات دے رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو بولیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ہمارے بچے ہیں، ہم پھنس جائیں گے، آپ کو پتہ ہے ہم ان پارٹی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے، تو آپ اچھے بھلے ہمارے ساتھ ان کاموں میں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں آگے کی طرف جا رہے تھے، تو آپ ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم سب کے لیے ایک مصیبت بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے بولا جی آپ میرے ساتھ آ جائیں، تو آپ کو قیدیں بھی، سزائیں بھی ادھر کم ہوگی، گورنمنٹ برطانیہ کے لحاظ سے ان کے جو کرمنل کورٹس ہیں، اگر آپ کنفیس کر لیتے ہیں اپنا کرائم تو یہ پھر کم سزائیں دیتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو لمبی لمبی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو وہ لگے رہتے ہیں، ابھی وہ ادھر ادھر میسج دیتے رہتے ہیں، میں بھی ان کو کہتا رہتا ہوں آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ اس پارٹی کو، آپ کو پتہ ہے یہ مریم نواز اور نواز شریف تو یہ پھنس چکے ہیں، تو آپ بھی پھنس چکے ہیں، تو یہ ابھی دور نہیں ہے منزل، یہ 1-2 مہینے میں انشاءاللہ فیصلہ سامنے۔ طارق صاحب اور تسنیم حیدر صاحب، اگر میرا کوئی سوال ایسا ہے، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ زبان خلق نقارہ خدا، تسنیم حیدر صاحب نے ہمیشہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ذکر کیا، بلکہ جو ارشد شریف صاحب کو جب مارا جاتا ہے انہوں نے باقاعدہ کمرے کا تذکرہ کیا، 3 لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے ماسک کا تذکرہ کیا۔
مگر بہت سے لوگ جو ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ لفظ کہتے ہیں, ود آل ڈیو رسپیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یو مسٹ ہیو سین دوز کامنٹس ان باتوں کو بھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پلانٹڈ ہے, یعنی آپ کو آپ کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو کسی نے پیسہ دے دیا اور آپ کے منہ سے یہ الفاظ کہے گئے جسٹ ٹو ڈی فیم مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب. میرا اس کے پاس جواب یہ ہے کہ اگر وہ ڈیفیم کر رہے ہیں تو وہ کورٹ میں چلے جائیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ Professional traders who trade full time for a living do not drive Lamborghinis or finish their. میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کورٹ میں آئیں اور انشاءاللہ یہ دیکھیں سب کچھ میرے والے کر کے ان کو برطانیہ کی جیلوں میں جانا پڑے گا, اور یہ ان کے لیے بڑی مشکل منزل ہو جائے گی. ادھر آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کی جیلیں تو نہیں کہ گھر سے پائے پاک کے آ رہے ہیں اور آپ نواز شریف صاحب لاہور جیل میں کھا رہے ہیں. ادھر تو پلاسٹک کی پلیٹ دیتے ہیں, لائن میں لگا لیتے ہیں اور اتنا ہی دیتے ہیں جس سے آدمی زندہ رہتا ہے. تو آدمی کو پھر یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کیوں کروایا, میں نے عمران خان پر حملہ کیوں کروایا, میں نے تسنیم حیدر کی بات کیوں مانی. جب نواز شریف سارا جو کرمنل گروپ ہے جیل کے اندر چلے جائیں گے تو پھر ان سب کو خوابوں میں بھی تسنیم حیدر یاد آیا کرے گا. تو خوابوں میں بھی چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ تسنیم حیدر تو یاد آئیں گے. سر مجھے بڑا غم ہے اس بات کا, بڑا دکھ ہے کہ میرا ایک اور دکھ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ یعنی انہوں نے عمران خان کا جو وہ نوید ملزم ہے اس کو تو وکیل مہنگا سے مہنگا دے دیا, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریچ دیٹ وکیل ایز ویل کہ اس سے میں بات آپ کی کرا سکوں. مگر ارشد شریف صاحب کی والدہ صاحبہ کی سنوائی نہیں ہے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی وکیل اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کے بیانات کا حوالہ نہیں دے رہا, حالانکہ آپ نے اتنی اسٹرانگ بات کی, ان کی ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کیا, اور آپ بقول آپ کے ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں, ان کی سی ڈی ان کے پاس ہے, ان کی کمپیوٹر کی ٹرانسکرپٹس ان کے پاس ہیں. کیا بات ہے کہ پاکستان میں ان کی فیملی, ان کی والدہ اور ان کی بیوی آپ کی اس بات چیت کا ریفرنس نہیں دے رہے؟ دیکھیں جی, اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو جو ارشد شریف نے بتایا تھا اس کی والدہ آپ کو پتہ ہے پرانے دور کے وہ خیالات رکھتے ہیں وہ لوگ. ادھر لندن پلاننگ اور ہے, ادھر پلاننگ اور تھی جو ان کو ان کے بیٹے ارشد شریف نے بتائی. اب آپ دیکھیں کہ اعتزاز احسن صاحب کتنے ماہر قانون آدمی ہیں, آپ ان کے وہ 3 بیانات سنیں تو خدا کی قسم زمین بھی کانپ اٹھتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ لندن پلاننگ سے یہ بچ ہی نہیں سکتے. بالکل میں نے سنا. جی تو وہ جو ارشد شریف صاحب کی والدہ ہے بیچاری, وہ معذور ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کو کیسے بے دردی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ان کے منہ میں جو کچھ ڈالتے ہیں بس آپ نے یہی بولنا ہے. تو ان کو تو زیادہ شعور میں نے دینے کی کوشش کی ہے, ان کی وائف کو بھی. اب پتہ نہیں ان کی 1 بیوی یا 2 ہے, بہرحال وہ جیسے کہ سپیس پہ بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ ان کے ساتھ رہتے تھے نہیں رہتے, یہ بھی میں نے. سر میں آپ کو اتنا بتاؤں, یہ دس از ویری سیڈ. میرے آفس میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میرے آفس میں ایک پروگرام ہم کیا کرتے ہوتے تھے, اور اس پروگرام میں ایک لفظ کہا گیا تھا جس میں انہوں نے غلط بیانی کی تھی. انہوں نے بھی ڈفرینٹ پروگرامز کو سننے کے بعد انہوں نے کہا جی ارشد شریف صاحب کے پاس سیٹلائٹ فون تھا. تو نیکسٹ ڈے جویریہ صاحبہ کا مجھے میسج آتا ہے کہ ارشد شریف کے پاس سیٹلائٹ فون نہیں تھا. تو جس شخص نے یہ بات کہی تھی جب وہ میرے اسٹوڈیو میں آئے تو میں نے ان کو میسج دکھایا, میں نے کہا آپ نے یہ غلط بات کہی تھی ایزمپشن پہ بیس کرتے ہوئے. یہ دیکھیے جویریہ شریف کا پیغام مجھے آیا ہے کہ یہ, اور پیچھے ہمارے اسٹوڈیو کی تصویر لگی ہوئی تھی, کہ یہ غلط انفارمیشن آپ نے شیئر کی ہے. تو ارشد شریف کے پاس سیٹلائٹ فون نہیں تھا. تو انہوں نے فوری طور پہ, کیونکہ پاکستان کا المیہ یا پاکستان کے وہ ویلاگرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا المیہ یہ ہے کہ کہیں اگر ان کو چیک کیا جائے تو وہ ہر بات کو پرسنل لے لیتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ توبہ استغفار, انتہائی برے الفاظ اس عورت کے بارے میں کہے, جس کا میرا جواب یہ تھا کہ اگر ایک مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے
تو نکاح کرنے کے بعد وہ اس کی بیوی ہے، وہ پہلی بیوی ہے، وہ دوسری ہے، یا وہ چوتھی بیوی ہے، یہ اس کا اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے. یعنی عام آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک میاں بیوی کے نکاح شدہ رشتے کو چیلنج نہیں کر سکتا. بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس کا مطلب ہے جو میں نے بات کی اس میں تھوڑا بہت دم ہے جو میں نے اسپیس پہ سنی تھی، اس لیے میں نے نہیں جی نہیں، یہ میرے اسٹوڈیو میں بیت چکی اور مجھے جویریہ صاحبہ کا پیغام آیا تھا. یہ انفارچونیٹلی بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خبروں کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے لسنرز دے آر ویری سمپل اینڈ نائیو کہ وہ ان باتوں پہ بلیو کر لیتے ہیں. آپ کے لائر بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب مہتاب عزیز صاحب. سر السلام علیکم مہتاب صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا وہ اللہ کے حکم سے پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہے. میں اب آپ کو ایک صحافی ہیں، ان کا نام نہیں بتاتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے شاہ صاحب. اب اس صحافی کو بھی انہوں نے آپ سمیع ابراہیم صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب از اے ونڈرفل مین. میں جمیل فروکی صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب مجھ پر بھی تشدد ہوا اور مجھے بھی وہ ویڈیو دکھائی گئی کہ آپ کا یہ حل کریں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ویڈیو ان کے پاس ہی ہے، مریم نواز کے پاس ہے. مریم نواز کے جو جتنے بھی رانا سنال اور تا تارڑ ہیں، یہ جتنے بھی کرمنل ونگ یہ رن کر رہے ہیں، انہوں نے جمیل فروکی کو بھی وہ ویڈیو دکھائی ہے کہ تمہارا یہ حل کریں گے. یہ ادھر بھی پہنچ چکی ہے. صرف ان خاص اچھا، آپ کے یہ تمام کے تمام لوگ دوست ہیں. میرے ساتھ مہتاب عزیز صاحب میرا خیال ہے میرے ساتھ ہیں. وی آر ڈسکنیکٹڈ. ہم مہتاب عزیز صاحب میرے ساتھ ہیں. مہتاب عزیز صاحب السلام علیکم سر. ڈسکنیکٹ ہوئے. میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. جو لوگ آپ سن رہے ہیں تو پلیز اسٹے ٹیونڈ، میرے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ ان تمام ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیفینیٹلی دنیا میں کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے. وی آل ڈو مسٹیکس اینڈ ٹوگیدر